الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل کے قواعد. سبق نمبر 2 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم مقروبۃن اور خطایا والا قاعدہ پڑھیں گے. دیکھیں 4 قاعدے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ قاعدہ نمبر 5 ہے. واو اور یا مدہ زائدہ اور یا تصغیر کے بعد حمزہ جوازن ماقبل کی جنس میں بدل کر اس میں مدغم ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں پہلے ذرا مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے مقروبۃن اصل میں تھا مقروءۃن، مضروبۃن یہ سب مفعول کا صیغہ ہے. قرأ یقرأ قراءۃ پڑھنا. اب اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں پہلی بات دیکھیں واو مدہ ہے. واو مدہ کیسے ہے؟ کیونکہ واو ساکن اس سے پہلے ضمہ ہے تو یہ واو مدہ ہے. یہ تو ہو گیا واو مدہ. اور اس کے بعد آ گیا حمزہ. واو مدہ کے بعد حمزہ واقعہ ہو جائے تو اس کو ماقبل کی جنس کر دیتے ہیں. اب ماقبل کی جب ہم نے جنس کیا تو یہ بن جائے گا مقروءۃن. اب جنس کرنے کے بعد اس کا آپس میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا مقروبۃن. یہ تو ہوگی واو مدہ کی مثال. اسی طریقے سے یا مدہ زائدہ یہ بھی ایسے ہی ہے. خطیئۃن اس کی مثال دیکھ لیں. خطیئۃن تھا اصل میں. اب اس میں پہلی بات تو دیکھیں کہ یا مدہ ہے. یا مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ یا ساکن ماقبل مکسور ہے. یا مدہ زائدہ کے بعد حمزہ واقع ہو گیا ہے تو ہم نے اس حمزہ کو ماقبل یا کی جنس کر دیا تو یہ بن جائے گا خطیئۃن. اب اس یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا خطیئۃن. تو یہ فرمایا کہ واو مدہ اور یا مدہ زائدہ ان دونوں صورتوں کے اندر حمزہ جوازن ماقبل کی جنس کر کے اس میں ادغام ہو جاتا ہے. مطلب اس کو آپ مقروءۃن بھی پڑھ سکتے ہیں، خطیئۃن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو ادغام کرنے کے بعد مقروبۃن اور خطیئۃن بھی پڑھا جا سکتا ہے. 2 مثالیں ہوگی. اب تیسری مثال دیکھیں. یہ یا تصغیر کی مثال ہے. یہ جو افیسن ہے اصل میں کیا تھا؟ افیسن. اب یہاں پہ دیکھیں ذرا، یہ جو حمزہ ہے یہ یا تصغیر کے بعد واقع ہو گیا. یہاں پر یا مدہ نہیں ہے کیونکہ یا مدہ تو تب ہوتی ہے نا جب یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو، اور یہاں پہ تو یا ساکن سے پہلے فتح ہے تو مدہ نہیں ہے، لیکن یہ یا تصغیر ضرور ہے. تو اس میں بھی ہم نے یہ کیا کہ ہم نے حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا افیسن. تو یہ 5واں قاعدہ ہے. قاعدہ نمبر 6 دیکھیں. الف مفاعل کے بعد اگر حمزہ قبل یا واقع ہو تو یہ یا مفتوحہ سے بدل جاتا ہے اور یا الف سے. جیسے خطایا خطیئۃن کی جمع ہے. یہ اصل میں خطایئ تھا. پہلی بات تو آپ یہاں سے یہ سمجھے کہ یہ جو مفاعل ہے اس سے مراد وزن حقیقی نہیں ہے بلکہ وزن صوری ہے. یعنی حرکت حرکت کے موافق ہے اور ساکن ساکن کے موافق ہے. جیسے کہ یہ جو مفاعل ہے اس کی مثال کیا؟ خطائیو بروزن مفاعلو. خطائیو. اب یہاں پہ دیکھیں مفاعل کے وزن میں میم جو ہے یہ حرف زائد ہے اور یہاں پہ خا یہ حرف اصلی ہے. تو اس لیے میں نے واضح کر دیا کہ اس سے مراد وزن صوری ہے، وزن حقیقی نہیں ہے. اب اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں ہوا دیکھیں وہی والی تعلیل ہوئی ہے جو آپ نے جا ان کے اندر تعلیل کی تھی کہ جا جی ان تھا. اس کے بعد یہ جو یا تھی یہ الف کے بعد واقع ہوئی اور طرف سے پہلے یعنی آخر سے پہلے واقع اس کو ہم نے حمزہ سے تبدیل کر دیا. یہاں پر بھی ایسے ہی آپ نے اس کو حمزہ سے تبدیل کر دینا ہے اور آپ نے اس کو کہہ دینا ہے خطا ای او. یہ فرما رہے ہیں کہ جو یا ہے الف جمع کے بعد، یہ الف ہے نا یہ والی، یہ الف جمع ہے قبل طرف. طرف کہتے ہیں کنارے کو، یعنی آخر والا جو کنارہ ہے نا یہ والا حمزہ، اس سے پہلے یا واقع ہو گئی ہے تو لہٰذا اس کو آپ نے حمزہ سے تبدیل کر دیا تو بجائے خطا ای او. اب اس کے بعد جیسے وہاں پہ آپ نے جا ان کے اندر پڑھا تھا، پیچھے والا قانون گزر چکا ہے سبق نمبر 1 میں کہ جا ای ان سے پھر اس کے بعد جو آخر والا حمزہ تھا آپ نے اس کو یا سے تبدیل کر دیا تھا تو بن گیا تھا جا ای یون. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا. جا ان والے قاعدہ سے جو دوسرا حمزہ ہے یہ والا، اس حمزہ کو آپ یا سے تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا خطا ایجو. اب یہ خطا ایجو ہو گیا. اب اس کے بعد یہ خطایا والا قاعدہ لگے گا. قاعدہ نمبر 6 کیسے لگے گا؟ اب اس قاعدے کے مطابق یہ جو حمزہ ہے حمزہ کو یا مفتوحہ سے تبدیل کر دینا. یہ جو حمزہ تھا اس کو آپ نے حمزہ کو یا مفتوحہ سے تبدیل کر دیا اور یہ جو آخر والی یا تھی اس کو آپ الف سے تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا خطایا. تو یہ والا چھٹا قاعدہ ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا ہے. 7واں قاعدہ دیکھیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ جو حمزہ متحرکہ حرف ساکن غیر مدہ زائدہ اور غیر یا تصغیر کے بعد واقع ہو اس کی حرکت جوازن ماقبل کو دیکھ کے حذف کرنا جائز ہے.
اچھا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ متحرکہ ہو. پہلے یہ دیکھیں یسلو ہے نا, یہ اصل میں کیا تھا یس آلو, حمزہ متحرک ہے اور اس سے ماقبل جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے. یہ کہا نا حرف ساکن ہو, لیکن حرف ساکن ہونے کے ساتھ مدہ زائدہ نہ ہو. اب یہاں پہ دیکھیں سین ہے, یہ سین مدہ زائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مدہ زائدہ یا تو الف ہوتا ہے یا واو ہوتا ہے یا پھر یا ہوتا ہے. مدہ زائدہ بھی نہ ہو اور یا تصغیر بھی نہ ہو, اور یہاں پہ یا تصغیر بھی نہیں ہے بلکہ سین ہے. تو اب اس میں کرتا کیا ہے کہ جو حمزہ ہے اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں اور حمزہ کو جوازن حذف کر دیا جاتا ہے, جیسے یسلو یسالو سے یاسلو. اور اسی طریقے سے قد افلح تھا, جسے ماقبل دال ساکن تھی تو ہم نے حمزہ کی حرکت نقل کر کے دال کو دے دی اور حمزہ کو ساکن کر دیا اور ہم اس کو پڑھتے تھے قد افلح. اور اسی طریقے سے یرمی اخاہو. اب یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پہ مدہ تو ہے یا, لیکن مدہ زائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو یا ہے یہ یا لام کلمہ کے مقابلے میں آ کے حرف اصلی بن رہا ہے, تو اس لیے یہاں پہ مدہ زائدہ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی کیا کہ ہم نے حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور ہم اس کو پڑھتے ہیں یرمی یا خاہو, اور حمزہ کو ہم نے حذف کر دیا. تو یہ ہے 7ویں نمبر پہ قاعدہ. یہ جو 8واں قاعدہ ہے یہ اصل میں اسی 7ویں قاعدے کا ہی تتمہ اور اختتام ہے, کیونکہ 7ویں قاعدے میں ہم نے یہاں پر یہ پڑھا تھا کہ حذف کرنا جائز ہے, جوازن ہے نا یہاں پہ, لیکن یہ 8واں قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ یہ رؤیت ہے یرا یا یرا اور تمام افعال رؤیت میں یہ قاعدہ وجوباً جاری ہوتا ہے. افعال کے اندر رؤیت سے متعلقہ جتنے افعال ہیں, مثال کے طور پہ یہ دیکھیں یہ جو یرا ہے یہ اصل میں کیا تھا یر آیو, اور اسی طریقے سے یہ جو یورا ہے یہ بھی اصل میں کیا تھا یور آیو. تو یہاں پہ وجوبی طور پہ ہم نے قاعدہ جاری کرتے ہوئے ہم نے حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور حمزہ کو ہم نے حذف کر دیا, تو یہ بن جائے گا یارایو. اور یہ اس طریقے سے بن جائے گا حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور ہم نے حمزہ کو حذف کر دیا, تو یہ بن جائے گا یورایو. اب اس کے بعد کالا والا قانون جاری ہوا, یا متحرک ماقبل مفتوح ہے اس کو الف سے تبدیل کر دیا, یہاں پر بھی اس کو الف سے تبدیل کر دیا, تو یہ بن جائے گا یرا اور یورا. تو افعال رؤیت میں یعنی جو افعال ہوگا وہاں پر تو وجوباً یہ قاعدہ جاری ہوگا, البتہ جو رؤیت سے اسماء مشتقہ ہیں ان میں یہ قاعدہ جاری تو ہوگا لیکن وجوباً نہیں جوازاً ہی جاری ہوگا. مثال کے طور پہ اب یہ مرءن ہے, یہ مرءن تھا, تو اس میں حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو آپ دے بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو پڑھ دیں مرن تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر آپ حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دیتے ہیں اور اس کو آپ اسی طریقے سے مرءن پڑھتے ہیں تب بھی درست ہے. اور اسی طریقے سے مرآتن, اس کو آپ مرآتن پڑھیں حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہ دیں تب بھی درست ہے, اور اگر حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں اور آپ اس کو پڑھ دیں مراتن تب بھی درست ہے. اور اسی طریقے سے اسم مفعول, یہ مرمیجن نہیں ہے مرئیجن ہے, یہ یہاں پر بھی ایسے اسم مفعول کے اندر بھی آپ حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں اور اس کو حذف کر دیں تب بھی جائز ہے, اور اگر آپ نہ دیں اور اس کو برقرار رکھیں تب بھی جائز ہے. تو یہ جو 8واں قاعدہ یہ اصل میں حقیقت کے اندر 7ویں کا ہی تتمہ اور اختتام ہے.